بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، یعنی کہ کورونا کی وبا اپنی جگہ پر، ٹڈی دل کی جو تھریٹ ہے وہ اپنی جگہ پر، اور انٹرنیشنل اور لوکل جو اکنامک سچویشن ہے، ان چیلنجز کی وجہ سے اس سے آپ سب بخوبی باخبر ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپوزیشن، جس کا کہ ایک پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار ہوتا ہے اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے حکومت سے زیادہ، کہ وہ ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ وہ حکومت پہ ساری ذمہ داری ڈالیں اور خود ایک تماشائی بن کے اور اس بات کا انتظار کریں کہ چیزیں خراب ہوں۔ ان کی آج کی پریس کانفرنس اسی بات کی ایک ریفلیکشن تھی۔ ان کی ہر بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ وہ اس بات میں بغلیں بجا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات بنے جس میں کہ ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پاسبل ہو۔ جس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگل میں لپک رہے تھے شعلے، طاؤس کو رقص کی پڑی تھی۔ جبکہ ہمارے ملک میں مشکلات ہیں، یہ رقص کرنا چاہ رہے ہیں، یہ رقص کر رہے ہیں۔ ایسے دو حکومتیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جن کے لیڈران آج ٹی وی پر تھے، اس ملک کی جو بھی سچویشن ہے، اس ملک کی جو معاشی، جو اس کے اداروں کی، جو اس ملک کے عوام کی جو حالت زار ہے، اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان دو پارٹیز کی ہے۔ انہوں نے اپنے ادوار میں آ کے اپنے ذاتی کاروبار کو فروغ دیا، ملک کے اداروں کو تباہ کیا اور لوٹ کھسوٹ کر کے ملک سے باہر جائیدادیں بنائیں اور ملک سے جا کے باہر بیٹھ گئے۔ ان کی اس منافقت کا ثبوت یہی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنائیں اور ادھر آ کے یہ غریب لوگوں کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کو غریب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو کہ عمران خان پرائم منسٹر کو ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جس ثابت قدمی، جس کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اس وبا کو ایڈریس کیا ہے، جس طرح پاکستان کا عالمی تشخص دوبارہ بحال کیا ہے، آج یہ جو لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو کہ یہ دیکھ نہیں سکتی کہ یہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا شخص بھی آئے جو کہ جس کا نہ کوئی کاروبار ہو، جس کے نہ کوئی ذاتی وہ ہو، ایجنڈا ہو۔ ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا، میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ تو احساس شرمندگی ہونا چاہیے کہ جس حالات سے ملک دوچار ہے، جو مشکلات ہیں ہماری اور عالمی، اس صورتحال میں الیکشنز کی بات کرنا، اس صورتحال میں بجٹ پہ کرٹیسزم کرنا، چلے بجٹ پہ کرٹیسزم کرنا تو ان کا واجب بنتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو معروضی حالات ہیں، ان کو جاننے کے باوجود ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا اس ملک کو اس حالت میں لانے کا۔ آج وہی اس بات پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ ان کی اپنی پارٹی کی شکست و ریخ، جس میں کہ کوئی شہباز شریف گروپ ہے، تو کوئی نواز شریف گروپ ہے، تو کوئی مریم نواز گروپ ہے، اور کوئی شاہد خاقان گروپ ہے، وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ ہم عمران خان کی قیادت میں جتنی بھی پارٹی ہے، وہ بالکل ایک سٹینڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ مکمل یکجہتی، ان کے ساتھ پوری سپورٹ
اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اگر کوئی نجات دہندہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان، اور وہی اس ملک کو اسی بلندیوں پہ لے جائے گا جس کی کہ یہ ملک بنا تھا، جس کے لیے کہ یہ ملک اس کا حقدار ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجٹ پہ چونکہ باتیں ہوئیں تو ہمارے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں اور عوام کو آگہی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شبیر بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دوبارہ اپوزیشن نے بجٹ کو رد کہا کہ ہم کریں گے، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج انہوں نے کس چیز کو رد کیا۔ اس بجٹ میں تو کوئی نئے ٹیکسز لگائے ہی نہیں گئے، بلکہ قسم قسم کی ریلیف دی گئی، قسم قسم کے ٹیکسز کو، ود ہولڈنگ ٹیکسز کو، کسٹمز ڈیوٹیز کو، ان کو ختم کیا گیا۔ تو کس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ؟ یا اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے اور ان کو مایوسی ہوئی کہ وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر سکے؟ اس موجودہ حالات میں حکومت نے، جبکہ ان کی دی ہوئی معیشت کی تباہ حالی کو ایک طرف ہم نے ابھی کچھ ٹھیک کیا تھا، استحکام دیا تھا، اس کے باوجود جو ہم نے ریلیف دیا، 1,60,00,000 گھرانوں کو ہم جو امداد پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ 30 لاکھ چھوٹے کاروباروں کے جو ہم نے بجلی کے بل معاف کیے، کیا اس کو رد کر رہے ہیں؟ یہ جو لاکھوں کاروباروں کو اسٹیٹ بینک کی فیسلٹی کے ذریعے ان کے جو قرضے تھے ان کو آگے ریسکیڈول کر دیا گیا، ان کو ڈیفر کر دیا گیا ان کے پرنسپل کو، کیا اس چیز کو یہ رد کر رہے ہیں؟ این ڈی ایم اے نے بجلی کی طرح جو کام کیا اس کرائسس کے اندر، صحت جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، اس کے باوجود این ڈی ایم اے نے لاکھوں کی تعداد میں امداد صوبوں کے ہسپتالوں کی دہلیز تک پہنچائی۔ کیا اس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ؟ تو کس چیز کو رد کر رہے ہیں بھائی؟ بجٹ میں تو ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب یہ بجٹ میں پڑھنے لگا تھا تو ابھی بجٹ ٹیبل نہیں ہوا تھا، بجٹ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے انہوں نے وہ اٹھا لیے تھے کہ ہم بجٹ کو رد کرتے ہیں، ابھی بجٹ پڑھا ہی کسی نے نہیں تھا۔ تو یہ ایک روایت بن گئی ہے ان کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی، اور میں امید کرتا تھا کہ اس مرتبہ تو کم از کم ملک اس وبا میں ہے، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح شبلی بھائی نے کہا کہ ان کو صرف اپنے سرمایے کی فکر ہے، ان کو صرف انعام چاہیے۔ پیٹرول پرائسز کے اوپر بات ہوئی، ایک صاحب نے یہ کہا بڑے جوش میں آ کے کہ جی حکومت نے ٹیکسز لگا دیے پیٹرول کے اوپر، اور بھائی جا کے دیکھ تو لو، جب یہ قیمت نیچے گئی تھی تو پی ڈی ایل 30 روپے ہم نے کیا ہوا تھا پیٹرول پہ، اور 17% سیلز ٹیکس کی شرح تھی۔ آج جب یہ قیمت گئی ہے اوپر تو آج بھی وہی ہے، اتنا ہی پی ڈی ایل ہے اور اتنی ہی شرح سیلز ٹیکس کی۔ یہ جو قیمت اوپر گئی ہے یہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر جانے کی وجہ سے گئی ہے۔ جتنی تیزی سے تاریخ میں کبھی اتنی تیزی سے تیل کی قیمت نیچے نہیں آئی، اور اسی لیے پاکستان میں ہم نے ساری ریلیف آگے فراہم کی۔ کوئی اور خطے میں دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوئے گا جس نے اتنا زیادہ تیل کی قیمت کو کم کیا جتنا ہم نے کیا ہے، اور بین الاقوامی منڈی میں بہت تیزی سے تیل کی قیمت واپس اوپر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ یہ $20 کے قریب ہو گئی تھی، برینٹ کی قیمت جو ہم منگاتے ہیں وہ $43 ہو گئی، دگنی ہو گئی۔ تو یہاں پہ بھی وہ قیمت بڑھنی تھی، ان کے دور میں نہیں بڑھی تھی، 2014 کے اندر 35 روپے ایک ہی مہینے میں بڑھ گئی تھی جب عالمی منڈی میں قیمت گئی تھی۔ عمر ایوب صاحب نے مہینہ بھی بتایا اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہ یہ کب ہوا تھا۔ تو ضرورت اس وقت یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جاتی، ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ عادت سے بھی مجبور ہیں اور وہ اپنے مفادات سے بھی مجبور ہیں، اور انہوں نے اس وقت قوم کا نہیں سوچا اور کسی اور طرف دیکھا۔ الحمدللہ ہم جس حکمت عملی سے ہم نے کام لیا اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے، آج آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں جو ممالک ہیں وہاں پہ ہندوستان میں کیسز کس طرح بڑھ رہے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، 100 ہزاروں کی کیسز میں روزانہ کی تعداد میں وہاں اموات بھی ہوئی ہیں۔ امریکہ میں جا کے دیکھیں کہ یار الحمدللہ یہاں پہ بڑھ رہے ہیں کیسز اور سارا کچھ ہے، لیکن ایک بہتر حکمت عملی اپنائی گئی جس سے معیشت جو ہے اس کے اوپر جو نقصانات ہیں اس کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور وبا کو بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا، اپنے لوگوں کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ملک کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہت شکریہ جی میں ریکویسٹ کروں گا مراد سعید سے کہ وہ بات کریں جو سندھ کے حالات ہیں اور جو جنرلی پولیٹیکل سچویشن ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شبلی بھائی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج
یہ تو نام دے رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے پرائم منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ آپس میں نورا کشتی کھیلتے ہیں، آپس میں یہ ایک ہے. اور آج ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کبھی جدا تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں، کہا نہیں تو ان کے مزاج ملتے ہیں. مقصد ان کا ایک ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد جو ترجیحات موجودہ حکومت کے سامنے رکھی کہ اس ملک کا غریب طبقہ، آج تو ہونا چاہیے تھا ہمارے نے بات کی بجٹ کے اوپر، یہی رٹا لگانے کے نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بجٹ سے پہلے ہی رٹا لگا لیا ہے اور بجٹ میں ٹیکس نیا نہیں لگتا، بجٹ میں 208 ارب روپیہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے رکھا جاتا ہے، بجٹ میں 70 لاکھ پنجاب کے اندر جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیے، 70 لاکھ صحت انصاف کارڈ مطلب ہیلتھ انشورنس دی جاتی ہے. اس مرتبہ خیبر پختونخوا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت صوبائی سبجیکٹ ہے، 100% خیبر پختونخوا اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 10 لاکھ تک ایک خاندان کو مفت اور بہترین علاج نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ صوبے کے بڑے اسپتالوں میں دینے کا اعلان ہوتا ہے. کل ہی پرائم منسٹر عمران خان آزاد کشمیر جاتے ہیں، 1.2 ملین خاندانوں کے لیے صحت انصاف کارڈ کا اعلان ہوتا ہے کہ صحت ریاست کی ذمہ داری، اور غربت کا خاتمہ کہ 25% سے زیادہ کی آبادی پاکستان کی غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہی. 35 سالوں تک انہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن کبھی عام طبقے کے لیے، کبھی غربت کے خاتمے کے لیے، کبھی بیوہ خواتین کے لیے، کبھی بزرگ شہریوں کے لیے اس قسم کا جامع پروگرام نہیں لے کے آئے تھے. آج ہم یہ بھی سمجھے تھے کہ بات ہوگی فرزند زرداری کچھ نہ کچھ سندھ کے ایسے سٹیپس بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے موجودہ عالمی وبا کے دوران. وہ حساب رکھ لیں گے کہ جو ہمارا دعویٰ تھا 5 لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا، پھر 3 لاکھ پہ آ گئے، پھر 1.5 لاکھ پہ آ گئے. کوئی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ لیں گے کہ انہوں نے بھاشن کے علاوہ کسی کو راشن دیا کہ نہیں دیا. وہ بتا دیں گے کہ 5.5 کروڑ جو سندھ کو 8 سالوں میں ملا، انہوں نے صحت کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے، یا انہوں نے سندھ کے اسپتالوں کو بہتر کیا، یا صحت انصاف کارڈ کی طرح ہیلتھ انشورنس کی طرح کوئی پروگرام لے کے آئے. اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ حکومت کی کہ جب آپ سندھ کے پیسے کا سوال کرتے ہیں جو فیک اکاؤنٹس کی JIT ہے، اس میں اس کے آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ سندھ کی ترقی کا، غربت کے خاتمے کا، سندھ کے صحت کا، سندھ کے تعلیم کا یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا تھا. تو یہ تو ہو گئی بات. پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے ان کی طرف سے کہ عالمی وبا کو قابو کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے. آج ہی کی بلومبرگ کی اور گلف نیوز کے اوپر جو سٹوری آئی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے لے کے آیا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 مہینے پہلے پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، عمران خان نے کیا تھا. اور یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عمران خان نے پہلے دن کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے، بے روزگاری سے، غربت سے، ان تمام چیزوں سے بچانا ہے. پاکستان کے اندر جب یہ لاک ڈاؤن 2 ہفتے کا ہوا تو اس دوران پاکستان کی تاریخ کا جامع ترین اور سب سے بڑا 1200 ارب کا ریلیف پیکج دیا گیا. لیکن اس میں جن کے روزگار متاثر ہوئے تھے، جو ہمارا ڈیلی ویجر، جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو رکشے ڈرائیور، وہ متاثر ہوئے تھے، ان کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا 144 ارب کا پروگرام شروع کیا گیا. پاکستان میں 1.20 کروڑ خاندانوں کو فی خاندان 12,000 روپیہ دیے گئے. تقریباً 33 لاکھ خاندان، اس میں سندھ کے لوگوں کو، کہ 33 لاکھ سندھ کے اندر خاندانوں کو 12,000 فی خاندان دیے گئے. پھر فیصلہ یہ بھی ہوا کہ اس پروگرام کو اب آگے بڑھانا ہے اور 1.60 کروڑ خاندانوں تک یہ ریلیف پہنچانی ہے. پھر دوسرا آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے اندر
34% آبادی کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کے اندر اس وقت ان کے اوپر سروے ہو رہے ہیں، جو سٹڈیز ہو رہی ہے کہ ان کو اگر ایک ہفتے کے اندر حکومت امداد نہ پہنچائے تو ان کا یہاں پہ زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے. کس طرح 12 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈیا کے اندر بے روزگار ہو گئے. 4 کروڑ تو امریکہ کی یہ گوروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جب عمران خان نے بات کی تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو امریکہ کچھ اور کر رہا ہے، اٹلی کچھ اور کر رہا ہے، یہ پاکستان میں کیا فیصلہ ہوا، کیونکہ یہ تو غلامانہ ذہنیت کے مالک ہے، احساسی کمتری کے مالک ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تو یہ تو ہو گئی جو عالمی وبا کے اوپر بات. پھر اس کے بعد یہاں پہ بات کی گئی عمران خان کی حکومت کی. ان کو دکھ ہے اور دکھ ہوگا بھی. شہباز شریف کی آج بات ہوئی، خواجہ آصف بات کر رہے تھے. یہ خواجہ آصف وہی ہے جس نے وزیر خارجہ رہتے ہوئے اقامہ رکھا تھا. آپ مجھے بتائیے ان کو دکھ کیوں نہیں ہوگا کہ ملک کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے، وزیر دفاع ہوتے ہوئے آپ بیرونی ملک اقامہ رکھ کے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ آپ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ ان کو شرمندہ ہونے کی بجائے یہ آ کے یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں. آج شہباز شریف کے حوالے سے بات ہوگی کہ جب وہ آئیں گے، شہباز شریف جب آئے بڑا جشن منایا گیا تھا کہ شہباز شریف آ گیا، پتہ نہیں کمانڈر سیف گارڈ آ گیا، کرونا کو بگائے گا. پھر اس کے بعد سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا. یہ وہی شہباز شریف جو گارنٹر بنے تھے نواز شریف کی پتہ نہیں پلیٹلیٹس گر گئے، پلیٹلیٹس کا کیا ہوگا، آج اگر نہیں گئے تو بڑھ جائے گا، یہ سارے ڈرامے ہوتے تھے. یہ گارنٹر بنے. داماد اس کا مفرور، بیٹا سلیمان شہباز جو کک بیک اسپیشلسٹ تھا وہ مفرور اشتہاری. ان کی اکانومی اگر اتنی ٹھیک ہے، ہمارا حماد اظہر ہے، یہ بجٹ پیش کرتا ہے، پاکستانیوں کو فخر ہوتا ہے. لیکن ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ اشتہاری بیٹھا ہوا ہے. تو معیشت کی حالت اتنی ٹھیک تھی تو وہ اشتہاری کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کا مفتاح اسماعیل اس کے بعد آیا تھا. اس نے ان کے اکانومی کے اوپر کیا بات کی تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس نے تو حد کر دی، یہ کہا کہ جو پی آئی اے خریدے گا، مطلب نواز شریف نے ملک کے اداروں کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا اس کو اسٹیل مل مفت میں دیں گے. یہ ان کی اداروں کی حالت تھی. پھر آج ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بات کریں گے کہ جو مفرور ہے، اشتہاری ہے، ملک کا پورا پیسہ انہوں نے بیرونی ملک جائیدادیں بنائی ہے، اس کو واپس لانے کی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی. اپنے بچے جو مفرور و اشتہاری بنے ہوئے ان کو واپس لانے کی بات ہوگی. قوم سے جتنا جھوٹ بولا اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن ان کو دکھ ہے. دکھ کیوں ہے کہ آج پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے جو خواجہ آصف آج بات کر رہا تھا، یہ جب امریکہ گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم بڑی لبرل ہے، یہاں پہ آ کے بڑی دینی بن جاتے ہیں. عمران خان وہاں پہ جاتے ہیں، ختم نبوت کا مقدمہ پہلی دفعہ عمران خان اقوام متحدہ میں جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اس کے اوپر عمران خان نے بات کی. کشمیر کا مسئلہ یہ سیاست کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن 54 سالوں تک کوئی یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. عمران خان کی وجہ سے وہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا اور 1 سال کے اندر 2 دفعہ یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ آ گیا. پاکستان اور پاکستانی اور پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانی کی تھی کہ خواجہ آصف وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. آپ گئے تھے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، لیکن عمران خان وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں. آج پاکستان سے ٹرمپ بات کرتا ہے تو زرداری اور نواز شریف کی طرح دو مور کے مطالبے نہیں ہوتے. زرداری کی طرح کوئی سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے مل کے وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ آ کے فاٹا کے اندر ڈرون حملے کرے. آج عمران خان خودداری سے بات کرتے ہیں، وہاں پہ پاکستانیوں کو فخر محسوس ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا کہ پاکستان ٹیررزم سے ٹورزم پہ پہچانا جانے لگا. پاکستان کو دنیا عزت دینے لگی. جب آپ وہاں پہ جا کے کسی اور کی زبان بولیں گے تو پھر دنیا آپ کی عزت نہیں کرتی. دوسرا دکھ ہوگا ان کو، دکھ یہ ہوگا کہ اگست 2018 ٹریبیون میں بھی آیا ہوا ہے اور یہ فائنینشل ٹائمز میں کہ 7 ممالک دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک پاکستان کا نام تھا عمران خان کے حلف لینے سے 5 دن پہلے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ تو دیوالیہ بنانے کی طرف جا رہے تھے، آپ تو بیرونی ملک جائیدادیں بنا رہے تھے اور آپ کو کیا فرق پڑتا جب آپ کا سب کچھ بیرونی ملک ہو. لیکن عمران خان اور پاکستانیوں کا سب کچھ ادھر ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا. انہوں نے کہا قرضوں کی بات کی، 5000 ارب روپیہ
ہم نے آپ کے لیے ہوئے قرضوں کی سود میں عمران خان نے ادا کیا. ان کو اس کا بھی دکھ ہے. ان کو دکھ یہ ہے کہ جو غریب سڑکوں پہ سوتا تھا، 200 پناہ گاہیں عمران خان نے بنائی، یہاں پہ 5 کیمپ آفیسز تو آپ رکھ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ رہے ہیں، لیکن غریب جو سڑکوں پہ سوتا تھا بڑے شہروں کے اندر، اس کی آپ کو پرواہ نہیں تھی. آپ کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں تھا کہ جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو بڑے اسپتال کی طرف اپنے پیاروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بڑے شہروں میں، ان کے لیے رات کا کیا ہوگا، اس کا آپ نے نہیں سوچا، عمران خان نے سوچا. پھر اس کے بعد آپ کو اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ صحت ہیلتھ انشورنس کا جو میں نے پروگرام آپ کو بتا دیا کہ پورا خیبر پختونخوا، جمشیدہ اضلاع، آزاد کشمیر، 70 لاکھ پنجاب کے اندر یہ پروگرامات آپ لے کے آ رہے ہیں. پھر ان کو ایک اور دکھ ہے جو کہ انہوں نے NCC کی میٹنگ میں فرزند زرداری کا جو مراد علی شاہ ہے، اس نے NCC کی میٹنگ میں خرچی کا اظہار کیا کہ پروگرام پروجیکٹس بہت دیے گئے، 10% ہم نے احساس کے اندر سندھ کا کوٹا بڑھا دیا. مطلب یہ کہ غربت سندھ کے اندر بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم نے 10% کوٹا بڑھایا. اس کے اوپر ان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن مراد علی شاہ کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ترقیاتی کام، یہ جو غربت کے خاتمے کے پروگرامات، یہ عمران خان کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کو تو ڈائریکٹ پیسہ چاہیے، پیسہ آئے گا تو فیک اکاؤنٹ میں JIT جو آپ بنی تھی ادھر جائے گا. پھر ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو عمران خان نے نہ صرف ان کے خسارے کم کیے بلکہ اس میں ریفارمز آ رہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام ان کے دور میں کسی بھی ادارے کے ساتھ لگا تھا وہ تمام خسارے میں. پاکستان سٹیل مل خسارے میں، زرداری لے کے گیا اور نواز شریف کے دور میں بند ہو گیا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خسارے میں، پاکستان پوسٹ خسارے میں، پاکستان ریلویز خسارے میں. غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا نام جس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ خسارے میں چلے گئے. آج عمران خان کی وجہ سے ریفارمز ہو رہے ہیں اور آپ کی ادارے اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بات کی گئی بجلی اور گیس کے حوالے سے، اور خواجہ آصف کو اس کا بہتر اندازہ ہوگا کہ 2013 میں جب ان کی حکومت بنی تو 480 ارب کا بڑا فراڈ اور کیس آپ کو یاد ہوگا میرے دوستوں کہ بغیر آڈٹ کے 480 ارب روپیہ IPPs کو دیا گیا. اس کا آڈٹ بھی ہوا، اس میں جو irregularities تھی وہ بھی سامنے آ گئی، یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے. لیکن جب جا رہے تھے تو انہوں نے نہ صرف اتنے مہنگے معاہدے کیے 15-20 سال تک کہ میں صرف LNG کے معاہدے جو تھے اور جو بڑے کرپشن کے کیسز بھی بنے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ بھی مہنگے ہوں گے. ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس وقت جو دنیا کے اندر LNG مل رہی ہے اس سے ڈبل کی تعداد، ڈبل سے ذرا دگنے سے زیادہ اس وقت پاکستان جو ہے تقریباً 3 گنا پاکستان اس کے ادا کر رہا ہے. پاکستان کو ایسے معاہدوں میں انہوں نے جکڑا کہ اگر 15-20 سال تک آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، آپ گیس استعمال کریں نہ کریں ایک دن کا $2,45,000 ایک LNG ٹرمینل کو جانا ہے. لہذا IPPs کا پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا آڈٹ کیا. آڈٹ رپورٹ سامنے آئی. آڈٹ رپورٹ سامنے آئی تو اس میں انہی کے IPPs جو بنے تھے وہ بھی سامنے آ گئے اور یہ معاہدے دے کے مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے جو آڈٹ کیے کہ آگے کے لیے ہم ان چیزوں کو اس طرح ٹھیک کریں کہ آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں عوام اس کا پیسہ دے گی. LNG ٹرمینل کے اوپر جو بوجھ پاکستانی قوم کے اوپر بنا ہے یہ بوجھ پاکستانیوں کے اوپر کم ہو اور عوام کو سستی بجلی اور سستا گیس میسر ہو. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا آڈٹ بھی اسی مقصد کے لیے کیا اور یہ ان کے کارنامے تھے. آخر میں نے تو ان کے جواب دیے. میں اب شبلی بھائی کی اجازت سے چند سوال بھی کروں گا خصوصاً سندھ کے حکمرانوں سے کہ آپ کہیں دہائیوں سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. تر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا، لیکن 3,000 پچھلے 4-5 سالوں میں وہاں پہ بھوک کی وجہ سے بچے مرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے، ان کی یہ مجال کہ ہم سے سوال کریں گے. یہ جمہوریت ہے. جو پرچی پہ آتے ہیں ان کو اس چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. آپ کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا، لیکن یہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. قوم آپ سے سوال کرے گی کہ جو غربت سے لوگ مر رہے ہیں آپ نے ان کے لیے کیا کیا.
پاکستان کے اندر جتنے وینٹیلیٹرز، جتنے آپ کے پاس آکسیجنیٹڈ بیڈز، آپ کے پاس جتنے لیبس تھے، 2 لیبس تھے آپ کے پاس 70 سالوں میں، 129 تک 3 مہینے کے اندر عمران خان اس عالمی وبا کے دوران لے کے گیا. لیکن ڈاکٹر فرقان، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تو وینٹیلیٹرز دستیاب تھے. اس وقت ایک ڈاکٹر فرقان جو مسیحا ہے، جو اس وقت عالمی وبا میں آپ کا سب سے زیادہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اب سہولیات آپ کے پاس نہیں ہے. انڈیا رگڑ رگڑ کے وہ اپنی جان دے دیتا ہے، اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا. کیا آپ سے سوال نہ پوچھا جائے؟ کیا آپ سے سوال نہ پوچھا جائے کہ اس وقت ہم نے 10% احساس میں کوٹا بڑھایا کہ سندھ کے اندر غربت زیادہ ہے، تو آپ کو اس غربت کی طرف کوئی توجہ نہیں. آپ کو اس کے اوپر خوش ہونے کی بجائے آپ یہاں پہ تقریریں جاڑتے ہیں. آپ بیسٹ کا ڈیٹا دیکھ لیجئے، آپ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھ لیجئے، غربت وہاں پہ بڑھتی گئی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. گوشت کوٹ سب سے زیادہ سندھ کے اندر، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. خیبر پختونخوا اپنی بجٹ میں 100% ہیلتھ انشورنس دے رہتا ہے پوری صوبے کو، 10 لاکھ پر ہیڈ پر فیملی کسی بھی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں. کیا 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس فنڈ نہیں جاتے؟ ان کو کوئی صحت کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں، انہوں نے منصوبوں کا اعلان کرنا ہے، اس پیسے کو پھر فیک اکاؤنٹس کی نظر کرنا ہے. اور JIT رپورٹ میں ہر پاکستانی کو کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیجئے. میں اقامے والی سے بھی 2-3 سوال کرتا ہوں کہ بجلی کے مہنگے معاہدے آپ کے دور میں ہوئے تھے، کوئی شرم حیا ہے؟ 480 ارب بغیر آڈٹ کا آپ نے دیا، وہ سب سے بڑا سکینڈل بنایا، کوئی شرم حیا ہے؟ 1200 ارب تک آپ سرکولر ڈیٹ لے کے گئے اور بڑھتا جانا تھا. کیوں بڑھتا جانا تھا؟ 15-20 سال کے معاہدے کی بجلی استعمال کرو نہ کرو میرے پاکستانیوں، پیسے آپ نے دینے ہیں، کمیشن ان کی جیب میں چلا گیا. کوئی شرم حیا ہے؟ حکومت میں رہتے ہوئے، وزیر خارجہ وزیر دفاع ہوتے ہوئے 15-20 لاکھ روپے پہ آپ اقامہ لے کے کسی کی نوکری کر رہے ہو، کوئی شرم حیا ہے؟ آپ کا شہباز شریف شہزاد اکبر روزانہ سوال کرتا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے. وہ 17 سوال جو پوچھے تھے کہ آپ کا ایک منشی 1.5 ارب کی ایک کیش پوائی جو ہے اس کے اوپر ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. سرکاری گاڑیوں میں کمیشن کا پیسہ سرکاری رہائشگاہ میں جاتا تھا اور منی لانڈرنگ ہوتی تھی. اس کا جواب ملا؟ کوئی جواب نہیں ہے. نیب کے اندر جا کے شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں تو بینسیں ہیں، وہ دودھ دیتی ہے، میں وہ بیچتا ہوں، اس سے اپنا گھر چلاتا ہوں. مطلب یہ آ کے یہاں پہ بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوبارہ جا کے سوال پوچھے گئے تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہاں، جو میڈیا کے اوپر چلا تھا کہ کرپشن تو ہوتی ہے، کرپشن ہوئی ہوگی، اور میرے بچوں سے پوچھے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں صرف بھینسوں کا دودھ نہیں بیچتا، میں انڈوں کا اور مرغیوں کا کاروبار بھی کرتا ہوں. کوئی شرم حیا ہے؟ مفرور اشتہاری مشیر خزانہ آپ کا وزیر خزانہ باہر، داماد سارے باہر، کوئی شرم حیا ہے؟ پاکستان آپ چاہے نہ چاہے پاکستان بدلے گا. آپ کی پارٹی کے اندر جو اس وقت اپوزیشن کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے کہ جب پارلیمنٹ میں آپ جائیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی سازشیں ہو رہی ہے، کیونکہ 6-7 تو گروپ مجھے پتا ہے جو شبلی بھائی نے ابھی نام لیے، ان کے اندر تو اتنی تقسیم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمارا لیڈر جو تھا وہ بینسوں کا دودھ بیچ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں. وہ کیا کہیں گے عوام کے سامنے کہ میں مرغیوں اور انڈوں کا کاروبار کر کے یہ سارا جائیدادیں میری بنائی ہوئی ہے. یہ جو ٹی وی کے اوپر ان کے کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، یہ عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے، اس لیے تقسیم ان کے اندر سے ہے. 6-7 گروپ بن چکے ہیں تو یہ بوکلا چکے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلائل ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں، اور پاکستان عمران خان کی قیادت میں ترقی کر رہا ہے. انشاءاللہ جس طرح عالمی سطح پہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا کہ خوددار لیڈر ملا، جس طرح پرائم منسٹر نے عوام کے اوپر، پناہ گاہوں کے اوپر، غریب کے اوپر، غربت کے خاتمے کے اوپر توجہ دی، لیکن خود اپنی ذاتی گھر بنی گانا میں رہنے لگا. عوام کو اس چیزوں کا احساس ہے. سیاست انصاف کاٹ دیا. انشاءاللہ عمران خان کے قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. اور جو چوروں کی مجلس ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اصل میں ایک ہے. کبھی لبرل بن جائیں گے، کبھی مولانا کے کنٹینر پہ آپ کو نظر آئیں گے، کبھی کیا کبھی کیا. یہ ہر قسم کی اس قسم کے حربے کریں گے صرف ایک چیز کہ عمران خان کے خلاف. لیکن آپ کی چوروں کی مجلس ایک طرف، آپ کا اتحاد ایک طرف، 0 جمع 0
इज इक्वल टू 0। आप यही रहोगे और इमरान खान और पाकिस्तानी कौम का इत्तिहाद इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान में पहली दफा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इस बजट को भी अवाम अप्रिशिएट करती है, इसमें रिलीफ पैकेजेस जो दिए गए हैं उसको भी अप्रिशिएट करती है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा। आपने जितना रोना धोना है, जितनी कोशिश करनी है, जितने आपने अपने आपस के गम बांटने हैं वो आप करते जाए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आपकी नजरों के सामने तरक्की करेगा। शुक्रिया। आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक इशारा दिया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ काफी जमातें हैं वो भी नहीं जा रही, कुछ जो हुकूमती अराकीन है वो भी नहीं जाएंगे। ये फरमा दीजिएगा कि जब अपोजिशन जो है बजट का रास्ता रोक रही है, ऐसे मौके पे एक इशारा देने की जरूरत क्यों पेश आई है? क्या कुछ तब्दीलियां नहीं जा रही हमेशा होते हैं? और हमारे तरफ से रास्ते हमारे आपने कहा कि लेवी नहीं बढ़ाई गई है और जीएसटी भी नहीं बढ़ाया गया, तो आप नहीं समझते कि जब कीमतें बढ़ रही थी तो लेवी इशारा कम करके वहां को रिलीफ नहीं दिया जाता? जी, क्विकली आपके सवाल का जवाब कि ये जो पहली दफ़ा नहीं हो रहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तलिफ औकात पे सारे MNAs, अपने इत्तेहादी, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं उनसे मुलाकात करते रहते हैं। तो ये एक मौका है जिसमें कि बजट सेशन के लिए सब आए हुए हैं, तो ये उस मौके पे उनका बुलाना कोई नई बात नहीं है और इंशाअल्लाह इसमें भरपूर शिरकत होगी सबकी। जहाँ तक आपने कहा कि लेवी को कम करके रिलीफ दी जाए, देखें आज भी पाकिस्तान में 80% जो ममालिक हैं उससे तेल की कीमत कम है। और अगर आप खित्ते में भी देखें अपने ना परचेजिंग पावर पैरिटी से देखें, अगर ये कोई कहता है कि हिंदुस्तान में गुर्बत पाकिस्तान से कम है या बांग्लादेश में गुर्बत पाकिस्तान से कम है, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर तेल की कीमतें आज हमसे ज़्यादा हैं, जौन सा मर्जी शारियाँ उठा रहे हैं आप मेरे से, मैं आपसे बात करने को तैयार। तो और अगर आप 1 जनवरी से अब तक देखें, 1 जनवरी से अब तक 42 रुपये पेट्रोल की कीमत नीचे आई थी और आज भी ये कीमत बढ़ने के बाद भी हमारी जो पूरी खित्ते के अंदर जहाँ गरीब ममालिक हैं, जहाँ हमसे ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ तेल की कीमतें हमसे ज़्यादा हैं। हमने सबसे ज़्यादा रिलीफ पास ऑन किया है। जो आपने कहा कि लिबरल बन जाते हैं अमेरिका में, और ये तो रूस का जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया है और उसामा बिन लादेन के हवाले से जो शहीद का जिक्र किया, उससे भी एक तज़ाद पैदा हुआ है कि शायद हमारे मुल्क के अंदर एक बयानी का तज़ाद है। और दूसरा शरीफ साहब जो अभी सवाल भी हुआ है साथ में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भुट्टो साहब की, उनका ये कहना था, यही सवाल हुआ कि इनके अपने इख्तियार के अंदर रिक्त है और शायद एक बजट भी पास न करवा सकते। इसके साथ ये ख्वाजा आसिफ का ये है कि एक तो इकामा वाला सबको पता है कि इकामा होल्डर है, दूसरा है कि एशियन सोसाइटी से बात करते हुए आपको पता है कि जब अमेरिका गया और वहाँ पे 1 घंटा 9 मिनट की उसकी इंटरव्यू है, उसमें वो सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि इमरान खान बड़ा लिबरल है, वो हम बड़े लिबरल हैं, इमरान खान बड़ा दीनी है। इमरान खान तो दीन की बात करता है, इमरान खान तो इस्लाम की बात करता है, हम बड़े लिबरल हैं। इमरान खान रियासत मदीना न सिर्फ उसके उसूलों पे चलने की कोशिश करते हैं, उनका बिलीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने इस मुमलिकत खुदादाद को इंशाअल्लाह हमने सही मानों में फलाही रियासत बनाना है और हम तरक्की तब कर सकते हैं। आप दुनिया के अंदर देखें, जो मुआशरे तरक्की कर चुके हैं, फलाही रियासतें हैं, तो वहां पे अवाम के ऊपर कमजोर तबके को उठाने की कोशिश होती है। इंशाअल्लाह इन उसूलों पे चल के न सिर्फ ये कि ये बयान होता है हमारा, हम अमेरिका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपने इमरान खान की स्पीच को सुना कि उन्होंने बात की और अपना अगर हमने पाकिस्तान को किन उसूलों के ऊपर चलाना है तो मदीने की रियासत के उसूलों के ऊपर चलाने की बात की। उनका कहना था कि ताज में जो है वो रिक्त है, नहीं बजट पास हो सके जी, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनका कहना था कि रिक्त है हुकूमत, कल इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह बजट पास हो जाएगा। हम पूरे मुतमईन हैं, यही बयान देते रहते हैं और इनकी ये जो है तो गलतफहमी जो है तो कल दूर हो जाएगी। कल मैं चाहूंगा कि आप उनको बुलाएं, उनसे ये सवाल उनसे पूछें कि आप तो कह रहे थे कि नहीं होगा, वो अल्लाह ताला की फजल से हो जाएगा। इसका सादा सा जवाब है कि अगर यकम को करते तो 6 रुपये पेट्रोल की कीमत और बढ़ानी पड़ती, क्योंकि अगर आपने टैक्सेस को बराबर रखना है और आलमी मंडी में जितनी कीमत आगे आई है उसको आपने पास ऑन करना है, तो फिर वो जितना पास ऑन पीछे से आया उतना आपको आगे देना पड़ना था। तो हमने जो देखें ड्यूरेशन को बढ़ा के हमने उसको स्टैगर किया है उसके इम्पैक्ट को, ताकि मिनिमाइज हो सके इसका इम्पैक्ट।
نہیں ضروری نہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے آج متحدہ اپوزیشن کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کافی وہ کانفیڈنٹ نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی غیرآئینی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا. اپوزیشن ایک ہے. شہباز شریف نے عمران خان کے پسینے چھڑا دیے ہیں. وہ کدھر ہے؟ خود کدھر ہے؟ اختیار کرتے ہوئے اس حکومت سے جان چھڑائی ہے. کدھر کیا ان کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کسی طرف سے کہ ایک دم سے اکٹھے ہو گئے ہیں اسی کے؟ دیکھیں یہ ان کی خواب خیالی ہے، خام خیالی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بجٹ کو بھی پاس کرائیں گے اور ہماری پارٹی بھی متحد ہے. اور یہ ان کے جو یہ خواب ہیں کہ یہ اقتدار سے باہر تو رہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کو کوئی غریبوں کے لیے استعمال نہیں کرنا. انہوں نے اپنی جو بزنسز جو کہ ان کو عادت، ان کے منہ کو جو خون لگ چکا ہے کرپشن کا اور اپنے ملک کو کے وسائل کو لوٹنے کا، اب وہ اپرچونٹی نہیں ہے تو یہ بےتاب ہو رہے ہیں. دونوں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کی بےتابی نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اب پاکستان بدل چکا ہے. اب یہ قصہ پارینہ ہو گئے ہیں. یہ شہباز شریف کا میں جواب دے دوں ایک جملہ کہ وہ خود کدھر ہے. اگر شہباز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ٹی ٹی اسکینڈل آیا، 17 سوال پوچھے گئے، 9-2-11 ہو گیا. پھر اس کے بعد آیا کہتے کمانڈر سیف گارڈ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، کہاں پہ چھپ گیا تھا پتہ نہیں، کہ زمین کے اندر گھس گیا تھا، کہاں پہ تھا کسی کو پتہ نہیں. نیب نے بلایا، پورا میڈیا دکھا رہا ہے، کہتے کہ شہباز شریف پتہ نہیں دیوار پہ پلان کے گیا کہ کدھر گیا. پھر اس کے بعد جب بلایا جاتا ہے، ذرائع آمدن پوچھا جاتا ہے، کہتے کہ میری بیوی سے پوچھے، میرے بچوں سے پوچھے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو بینسوں کا دودھ بیچ کے اس پہ گزارا کرتا ہوں. وہ بات کرے گا. مطلب اب بھی مزہ لینے کے پڑے. اگر یہ ان کی اپوزیشن ہے تو پھر